جہاں ایک زبردست ٹورسٹ سیزن کی امید تھی، وہاں سب کچھ اچانک سے رک گیا۔ اب اگر زمینی حقیقت دیکھے تو اصل اثر عام انسان پر ہی پڑتا ہے۔ انہوں نے یاد کیا کہ کیسے گھنٹہ گھر کے آس پاس شام کے وقت ڈھیر ساری خریداری ہوتی تھی۔ پہلے جہاں کامیابی کی امید تھی، اب صرف انسرٹنٹی ہے۔ یہ کشمیر رپورٹ ہے۔ آپ سب کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امائمہ ریشی۔ حالات حاضرہ پر مبنی اس تفصیلی رپورٹ کے تسلسل میں آج بات ہوگی سیاحت اور پہلگام کا جو سانحہ رہا، اس نے کس طرح سے ہمارے یہاں معاشرت بالخصوص سیاحتی شعبے کو متاثر کیا۔ پہلگام کا سانحہ پورے کشمیر میں افراتفری کا سبب بنا۔ جہاں ایک زبردست ٹورسٹ سیزن کی امید تھی، وہاں سب کچھ اچانک سے رک گیا۔ جیسے ہی واقعے کی خبر پھیلی، ٹورسٹس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہوٹلز میں بکنگ کینسل ہونے لگی، ٹریول ایجنسیز نے اپنی سروسز روک دی۔ دن کے اختتام تک لوگوں کا نکلنا شروع ہو گیا۔ سری نگر ایئرپورٹ پر بھیڑ بڑھ گئی، لوگوں کی لمبی لائنیں ٹرمینلز تک پھیل گئیں۔ مسافروں نے زمین پر بیٹھ کر فلائٹس کے لیے انتظار کیا۔ ایئر لائنز کافی پریشان نظر آئیں۔ لوگ اب بھی نکل رہے ہیں۔ ٹورسٹس نے اپنی ٹرپس آدھی چھوڑ دی ہیں۔ کئی لوگ تو اپنا پلان پورا کیے بغیر واپس چلے گئے۔ پہلے جہاں کامیابی کی امید تھی، اب صرف انسرٹنٹی ہے۔ وارنیکا چاولہ، جو ٹریل دی ہمالیاز کی فاؤنڈر ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ کشمیر کے سفر کے لیے بکنگز بڑے پیمانے پر کینسل ہوئی ہیں۔ مئی اور جون کے 80 سے 90% بکنگز کینسل ہو چکی ہیں۔ جموں اور کشمیر میں ٹورزم سیکٹر تقریباً 1,83,000 لوگوں کا سیدھا روزگار فراہم کرتا ہے۔ مقامی اکنامی کے لیے اس وقت بہت ہی برا ہے۔ یہی وہ سیزن ہوتا ہے جب کشمیر میں سال بھر کا 1/3 ٹورزم ہوتا ہے۔ فسکل ایئر 25 میں جموں اینڈ کشمیر کا GSTP 1.45 لاکھ کروڑ تھا، جس میں ٹورزم کا سیدھا حصہ 7% یعنی 18,550 کروڑ تھا۔ رکھنے کے لیے ایکشن لیا، جسے فیئرز میں اچانک کمی دیکھی گئی۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ فلائٹس فل نہیں جا رہی ہیں۔ ایویشن آفیسر کے مطابق ٹورسٹ انفلکس 80% سے گر کر صرف 30% رہ گیا ہے۔ 22 اپریل کو 59 یعنی 59 فلائٹس میں 9,235 لوگ آئے اور 9,905 لوگ واپس گئے۔ 23 اپریل کو 56 یعنی 56 فلائٹس میں 6,500 آئے اور 11,092 واپس گئے۔ 24 اپریل کو 59 فلائٹس یعنی 59 فلائٹس میں صرف 4,456 آئے اور 11,380 لوگ چلے گئے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اسکیڈول فلائٹس بھی کینسل ہو رہی ہیں۔ 3 میں صبح کہا گیا کہ 46 فلائٹس آ رہی ہیں، لیکن کچھ دیر بعد ہی 12 فلائٹس کینسل ہو گئیں، اور جو 34 فلائٹس آئی اس میں سے 4,800 کے آس پاس مسافر تھے۔ ایک ٹریول ایجنسی چلانے والے نے اس حالات میں تبدیلی کا ذکر کیا اور ہم سے کہا کہ اب سری نگر آنے والی فلائٹس کے کرائے کافی کم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ہفتے دلی سے سری نگر کی فلائٹس 4,500 سے 5,000 تک مل رہی ہیں۔ چند دن پہلے یہ کرائے 8,000 سے 10,000 تھے۔ ہوٹلوں کی آکیوپینسی میں بھی 30% کی کمی آئی ہے۔ سری نگر کے ایک ہوٹل مالک، جو 5 ہوٹلز کے مالک بھی ہیں، نے کہا کہ ان کے 5 ہوٹلز میں سے صرف ایک ہی ان یوز ہیں۔ اچانک سے فٹ فال گر گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک وقت تھا جب وہ اپنے تمام ہوٹلز کا چکر بھی مشکل سے لگا پاتے تھے، اتنا رش ہوتا تھا۔ اب سب خالی ہے۔ انہوں نے نئے سیزن کے لیے رینوویشن، نیا فرنیچر اور سٹاف ہائرنگ میں بھی پیسہ لگایا تھا، لیکن اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر آگے کیا ہوگا۔ 2024 میں کشمیر نے 35 لاکھ ٹورسٹس کا ریکارڈ بنایا تھا۔ 2025 کے ارلی نمبرز بھی پرومسنگ تھے، لیکن اٹیک نے سب کچھ بدل دیا۔ لوکل سرکلز کے سروے کے مطابق 62 یعنی 62% فیملیز نے کشمیر ٹرپ کینسل کر دیا۔ اثر صرف کشمیر تک نہیں رہا، لکھنؤ میں بھی ایک دن میں 1000 بکنگز کینسل ہو گئے، کرناٹکا میں 5,000، دلی میں 90% کینسلیشنز دیکھی گئی۔ جموں اور کشمیر ٹریول ایجنسی نے 270 بکنگز میں 4 کروڑ کا نقصان رپورٹ کیا۔ ہوٹلز خالی ہو گئے ہیں۔
रेडिसन श्रीनगर ने 70% कैंसिलेशंस रिपोर्ट की हैं। गुलमर्ग के रॉयल कैसल के 45 रूम्स में सिर्फ 15 ऑक्यूपाइड हैं। पिछले कुछ सालों में कश्मीर एडवेंचर टूरिज्म का मरकज बना था, लेकिन अब कंपनीज ने ट्रैक्स कैंसिल कर दी हैं। इंडिया हाइक्स ने 11 मई तक ट्रैक्स बंद कर दिए हैं। K2 एडवेंचर ने 90% कैंसिलेशंस देखी हैं। एक्सप्लोर द वैली ने 80% ड्रॉप रिपोर्ट किया है। डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म राजा याकूब कहते हैं, अभी भी श्रीनगर में 1300 से ज़्यादा टूरिस्ट्स हैं। 23 अप्रैल को 5000 लोगों ने गुलमर्ग का गोंडोला राइड किया, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक 90% बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब अगर ज़मीनी हकीकत देखें तो असल असर आम इंसान पर ही पड़ता है। एक गेस्ट हाउस के मालिक ने भी ऐसी ही कुछ मिलती जुलती कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने मास्टर्स डिग्री बाहर से हासिल की, लेकिन वापस आके कहीं नौकरी नहीं मिली। गेस्ट हाउसेस का ट्रेंड देखकर उन्होंने एक छोटा गेस्ट हाउस शुरू किया, लोन और वालिद साहब की मदद से, लेकिन अब वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर आगे क्या होगा। कश्मीर होटल एसोसिएशन KHA के चेयरमैन मुश्ताक चाया का कहना है कि इस हद तक की गिरावट इस कदर बड़े हादसे के बाद मुतवक्का थी। उनका ये भी कहना था कि टूरिज्म से जुड़े लोगों पर जो जज्बाती असर पड़ा है वो माली नुकसान से कई ज़्यादा गहरा है। कश्मीर की मशहूर शिकारा राइड्स भी अब खामोश हो गई हैं। शिकारा चलाने वाले गुलजार साहब का कहना था कि पहलगाम के हमले के बाद सब कुछ बदल गया है। उनका कहना था कि पहले रोज़ाना मुसाफिर आते थे, लेकिन अब तो आमादो रफ्त लगभग ख़त्म हो गई है। हर तरफ बेचैनी का माहौल है, यहाँ तक कि कुछ बाजार भी सुनसान पड़ गए हैं। टूरिज्म के अचानक गिरावट ने लोकल बाजार्स को बहुत बुरा असर पहुँचाया है। पहले जो जगहें हुनर और तिजारत से भरी रहती थीं, जैसे पोलो व्यू, लाल चौक या मक्का मार्केट, अब वहाँ सन्नाटा है। एक शॉल और सिल्क के ताजिर ने हमसे कहा कि कभी कभी तो पूरा दिन बेकार गुजरता है, कोई ग्राहक नहीं आता। उन्होंने याद किया कि कैसे घंटाघर के आसपास शाम के वक्त ढेर सारी खरीदारी होती थी। पश्मीना शॉल और फेरन की बहुत डिमांड थी, लेकिन अब एक हफ्ते से कुछ भी नहीं बिका। नाजरीन, 29 अप्रैल को सरकार ने 87 में से 48 टूरिस्ट साइट्स टेम्पररीली बंद कर दिए, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग अब भी ओपन और सिक्योर हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि सिचुएशन कंट्रोल में है, पर आखिर बात आकर एक आम इंसान की कमाई और इंसाफ पर रुक जाती है। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।